الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الانعام قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین۔ ترجمہ: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس چیز کی تکذیب کرتے ہو جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور میں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ دلائل واضحہ میرے دعوے کی سچائی پر قائم ہیں جس پر مجھے مکمل یقین ہے اور کسی طرح کا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ میں تمہاری باتوں کا کیسے ساتھ دے سکتا ہوں؟ مجھے تو اپنے دعوے کی صحت پر دلیل کے ساتھ یقین ہے اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو۔ تکذیب ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر کوئی عذاب لا کر دکھاؤ۔ ہمارے انکار و تکذیب کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ عذاب بھیجنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں۔ حکم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، تکوینی اور تشریعی حکم کا صرف وہی مالک ہے۔ وہ عذاب بھیجے یا نہ بھیجے میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ یہ ضد کرنا کہ عذاب آ جائے تب ہی آپ کے دعوے کو سچا مانا جائے جہالت اور حماقت کی بات ہے۔ حق دلائل سے واضح ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق کو بیان فرما دیا ہے، دلائل سے واضح کر دیا ہے۔ دلائل ہوتے ہوئے حق کو نہ ماننا اور عذاب آ جانے ہی کو ثبوت حق کا ذریعہ سمجھنا تمہاری حماقت اور تمہاری ہٹ دھرمی ہے اور تمہارا خیال غلط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری فرمائشوں پر تو عذاب دینے والا نہیں اور نہ ہی وہ تمہاری فرمائشوں کا پابند ہے کہ تم جو کہو وہ کر دے۔ جسے حق قبول کرنا ہو اس کے لیے واضح طور پر حق کا بیان ہو جانا کافی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قُل لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جس پر چاہے جب چاہے اور جس قسم کا چاہے عذاب بھیجے یا نہ بھیجے ویسے ہی توبہ کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے قبضے میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی پر کسی کا حکم اور زور نہیں چل سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی دلائل و براہین کے ساتھ حق کو بیان کر دیتا ہے، پھر جو نہ مانے ان کے متعلق بہترین فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ اگر ان کا فیصلہ کرنا یا سزا دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ اختیار میں ہوتا اور یہ نزول عذاب میں جلدی مچا رہے ہوتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہوتے تو اب تک جھگڑا کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم محیط اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حلم عظیم، حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کا پرتو ہے کہ بے شمار مسالے اور حکم کی رعایت کرتے ہوئے باوجود پوری طرح جاننے اور قدرت رکھنے کے ظالموں پر فوراً عذاب نہیں کرتا، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا بھی مظہر ہے، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب بھیج کر ان کافروں کو ہلاک کر دے تو ان کے لیے توبہ کا موقع مطلقاً ختم ہو جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو پکا سچا مسلمان بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔